قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کی طرف بھیجا تو انہیں اور سنگرا ہوا علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ تم زمین کی طرف چلے جاؤ، تمہارا باز کا دشمن ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور ایک مقام پر یہ فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے میری طرف سے، تمہاری طرف میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا جو میری طرف سے آئی ہے، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا اور بدبخت بھی نہیں ہوگا۔ اس کی تفسیر مصنف ابن ابی شیبہ فضائل القرآن میں، اور اسی طرح المستدرک للحاکم امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا، امام ذہبی نے موافقت فرمائی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن واتبع ما هداه اللہ من الضلالہ، آواز تھوڑی کم کر دیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ القرآن واتبع ما هداه اللہ من الضلالہ، کہ جس کسی نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور اس کی پیروی کی تو جس چیز کی طرف اللہ نے رہنمائی کی تو اللہ اسے گمراہی سے بچا لے گا، اور مصنف ابن شیبہ میں یہ روایت ہے کہ زمین اللہ نے اس چیز کی ضمانت دے رکھی ہے کہ جو کوئی قرآن و حدیث کی پیروی کرے گا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ ہدایت نازل فرمائی اور وہ ہدایت اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ہمارے قرآن و حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ضمانت دی کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی بدبخت نہیں ہوگا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے آخرت کی رسوائی سے، آخرت کی پریشانی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بچا لے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی طرف سے آنے والی، یعنی اپنی نازل کردہ ہدایت کی پیروی کا حکم دیا، اور وہ ہدایت محفوظ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی جو قرآن اور حدیث کی صورت میں محفوظ ہے، اس کی جو پیروی کرے گا اس کے بارے میں ضمانت ہے، یقین دہانی ہے کہ وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ باب ہے اتباع سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، حدیث نمبر 43 اور 44، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے، سنن ترمذی میں بھی موجود ہے، حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی۔ سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ یقول وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ ضرفت منها العیون، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نصیحت ایسی تھی، آپ کا وہ وعظ ایسا تھا، آپ کا وہ بیان ایسا تھا، آپ کی وہ تعلیم اور آپ کا وہ درس ایسا تھا کہ ہماری آنکھیں اس کی وجہ سے بہنے لگی، یعنی ہمارے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ ایسا خطبہ بلیغہ اپنے ارشاد فرمایا، ایسا بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا کہ وجلت منہ القلوب، ہمارے دل اس سے تڑپ اٹھے، دلوں میں تڑپ پیدا ہو گئی، اور ہم نے کہا یا رسول اللہ ان هذه، یہ جو نصیحت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان هذه موعظۃ مودع، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کسی ایسے کی نصیحت ہے گویا کہ وہ ہمیں رخصت کرنے والے ہو اس دنیا سے، جو رخصت پہ جنہیں پتہ ہو کہ میری موت کا وقت قریب ہے، وہ کیسی نصیحت کرتا ہے۔
اس کی نصیحت میں کتنا اخلاص ہوتا ہے. ایسی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں فرما رہے ہیں. فماذا تعد الینا، آپ ہمیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں کہ کس چیز کی تاکید فرماتے ہیں، کس چیز کا وعظ فرمانا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر کے ارشاد فرمایا کہ قد ترکتم علی ملت البیضاء، میں تمہیں ایک سفید، بیضاء سفید کو کہتے ہیں، ایک روشن طریق پر، ایک روشن راستے پر چھوڑ کر جاؤ. لیلھا کنہارھا، فرمایا کہ اس کی راتیں بھی ایسے روشن ہیں جیسے اس کے دن. اب دن کا وقت ہو، کیسی واضح روشنی ہے، سب کچھ صاف ستھرا نظر آ رہا ہوتا ہے، سورج نکلا ہوا ہے، صاف ستھرا ہر چیز نظر آ رہی ہے. اگر لائٹ چلی بھی جائے تو اندھیری کی شکایت نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی. اور رات کے وقت میں اندھیرا ہوتا ہے تو رات اندھیری ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. یہ ایسا واضح دین ہے، ایسا روشن دین ہے، ایسا چمکتا دمکتا صاف ستھرا بغیر کسی اینچ پیچ کے اتنا واضح دین ہے یہ کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن. راتیں بھی، حالانکہ رات اندھیری ہوتی ہے، کالی ہوتی ہے، لیکن اس دین میں اندھیرے نام کی کوئی چیز نہیں. یہ دین اللہ کی طرف سے نور ہے، روشنی ہے، واضح ہے، بین ہے، کھلا کھلا ہے، صاف ستھرا ہے. بہت سے لوگ ہیں کہ ان کے سامنے یا ان سے یہ بات کہی جائے، ان کے سامنے یہ دعوت رکھی جائے، یہ بات رکھی جائے کہ اللہ کا قرآن پڑھو، اس کی اتباع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرو، اس پر عمل کرو، تو لوگ یہ کہتے نہیں شرماتے مسلم ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن شعور سے عاری ہیں، شعور نہیں ہے انہیں اس بات کا. تو اپنی جہالت کی وجہ سے، بے خبری کی وجہ سے، نادانستگی کی وجہ سے، انجان بنے کی وجہ سے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث تو کانٹوں بھری وادی ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، یہ تو بڑا مشکل راستہ ہے، ہم کیسے قرآن و حدیث میں عمل کریں. نہیں میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اس دین کے اندر کوئی پرپیش بات نہیں، کوئی مشکل بات نہیں، کوئی اندھیرا پن نہیں ہے، کوئی پریشانی اور الجھن والی بات نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے. لیلھا کنہارھا، فرمایا کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے نہیں پھرے گا، اس سے کجی اختیار نہیں کرے گا، اس سے نہیں ہٹے گا مگر وہ شخص جو ہلاک ہونے والا ہے، برباد ہونے والا ہے. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین کی حیثیت کہ جو اس دین سے پھر جائے گا پھر وہ ہلاکت کا، تباہی کا، بربادی کا، رسوائی کا، خسارے کا، نقصان کا شکار ہوگا. اور جو اس کی پیروی کرے گا اس کے بارے میں رب کریم میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فلا یضل ولا یشقى، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ بدبخت ہوگا. اور فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. آخرت میں بھی انہیں خوشی ملے گی، آخرت کی کامیابی بھی یقینی ہے، اور دنیا میں بھی اللہ رب العالمین انہیں گمراہی سے، بدبختی سے، نحوست سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بچا کر رکھے گا. تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب یہ فرمایا، یہ فرمانے کا مقصد کیا ہے کہ تمہیں ایسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں متحوقون انتم کما تحوقت الیہود والنصارى، کیا تم ایسے الجھنوں کا شکار ہو جاؤ گے جیسے یہود و نصارہ ہو گئے؟ نہیں، میں تو تمہیں ایسے دین پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، اور اس سے پھرنے والا صرف اور صرف اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہوگا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعش منکم، جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہا. بعض روایت میں یہ لفظ بھی ہے کہ من یعش منکم بعدی، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہا فسیرا اختلافا کثیرا، وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا. آج ایسے ہی ہے بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے ہی اختلاف کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. سب سے پہلا اختلاف جو اس امت میں کھڑا ہوا وہ کیا تھا؟ جب اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے تو بہت سے لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض فرما کر جنتوں میں داخل فرما دیا ہے، بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انکار کر رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ حضرت عمر منع فرما رہے تھے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آیات پڑھی قرآن مجید کی اور لوگوں کو یقین دلایا کہ یہ معاملہ ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ صحابہ تھے، اللہ کا فرمان سن کر، قرآن سن کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر فوراً ایمان لے آئے، اختلاف ختم ہو گیا۔ دوسرا اختلاف یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا جائے؟ آیا عام میتوں کو جس طرح سے غسل دیا جاتا ہے، رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غسل ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہو؟ پھر اس پر جو ہے فیصلہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ عام لوگوں جیسا نہیں ہے۔ پھر اس پر بھی اختلاف ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن کہاں ہو، آپ کی بابرکت قبر کہاں ہو؟ اس پر پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ترمذی میں حدیث موجود ہے، حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اس جگہ موت دیتے ہیں کہ جس جگہ دفن ہونا وہ پسند کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں سیدنا موسیٰ کے بارے میں بھی حدیث ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ مجھے کثیب احمر، بیت المقدس کثیب احمر کی طرف جو ہے لے جا اور وہاں میری روح قبض کر۔ پھر وہیں ان کی قبر بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر وہ قبر دیکھی بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں دکھاتا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر یہ ہے سرخ ٹیلے کے پاس، میں تمہیں دکھا دیتا۔ تو یہ بات اختلاف ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس معاملے کا حل کر دیا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، تم میں سے جو کوئی بھی میرے بعد زندہ رہا وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا، بہت سا اختلاف اس کے سامنے واقع ہوگا۔ تو کیا کرے وہ اختلاف کی صورت میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، یعنی ان کا طریقہ تم پر لازم ہوگا۔ پہلے اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کے نبی کی سنت میں کوئی معاملہ نہیں مل رہا تو پھر خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عضوا علیہا بالنواجذ، اور یہ ایسی چیز ہے جس کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، جس کی میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، جس کی میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، جس کی میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، یہ ایسی چیز ہے کہ عضوا علیہا بالنواجذ، داڑھوں کے ذریعے سے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اسی پر عمل کرنا۔ اختلاف کی صورت میں یہی راہ نجات ہوگی تمہارے لیے کہ تم میری سنت پر عمل کرنا، میرے طریق پر چلنا، میرے خلفائے راشدین کی طریق پر چلنا۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خلفائے راشدین کا طریقہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آتا، اللہ کا قرآن سامنے آتا تو اس کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے، اور اگر کسی معاملے میں قرآن و حدیث سے روشنی نہ ملتی تو پھر اجتہاد فرما لیا کرتے تھے، مشورہ کیا کرتے تھے، صحابہ کرام سے معلومات لیا کرتے تھے۔ تو آج بھی بہت سا اختلاف ہو چکا ہے۔ اس اختلاف سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس اختلاف سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی طرف رجوع کریں۔ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی طرف رجوع کریں گے تو میرے بھائیوں پھر انشاءاللہ ہمیں ہدایت بھی نصیب ہوگی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہم ہدایت پر بھی قائم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے سامنے رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی گمراہی سے بچنے کے لیے اپنی طرف سے نازل شدہ ہدایت پر قائم رہنے اور اس کی پیروی کرنے، اس پر چلتے رہنے کی تعلیم دی کہ گمراہی سے بچنے کا یہی راستہ ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، حتیٰ کہ ایسے لوگ جو علماء سمجھے جاتے ہیں، علماء ہیں بلکہ عالم ہیں، ممبروں پر آتے ہیں، خطبات دیتے ہیں، دروس دیتے ہیں، فتاویٰ دیتے ہیں، وہ لوگوں کو اس سے ہٹانا چاہتے ہیں، اس چیز سے، اور پھر عجیب کنفیوژن پیدا کرتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کو سننے کا اتفاق ہوا، وہ لوگوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جی بہت سے اعمال ایسے ہیں، صاف اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ بہت سے اعمال ایسے ہیں، بہت سے طریقے ایسے ہیں، بہت سے مسائل ایسے ہیں جو امت میں چلتے چلے جا رہے ہیں، اور حدیث میں وہ مسائل نہیں ہیں، حدیث میں وہ مسائل نہیں ہیں، لیکن امت میں تواتر سے چلتے آ رہے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ لوگ ان اعمال کو خبر واحد کے ذریعے سے چینج کرنا چاہتے ہیں، تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ دین میں تحریف 150 سال سے ہو رہی ہے۔ بڑی حیرت ہوئی یہ بات سن کر کہ خود اقرار کر رہے ہیں ایک بات کا کہ وہ مسائل جن پر تواتر سے عمل ہوتا چلا آ رہا ہے وہ حدیث میں نہیں ہے۔ جب حدیث میں نہیں ہے تو قرآن میں بھی نہیں ہوں گے، حدیث میں ہی نہیں ہے وہ، قرآن میں بھی نہیں ہے، تو پھر کیا جو مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، کیا وہ دین ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی اور بہت سی کتب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعونی ما ترکتم، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں ضروری ما ترکتم، ان معاملات میں مجھے چھوڑ دو جن معاملات میں میں نے تم کو چھوڑے رکھا ہے، یعنی جو حکم میں نے تم پر نہیں لگایا۔ یہ فرمایا کب؟ تب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ذکر کیا تو ایک شخص نے کھڑے ہو کے پوچھا افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی پہلے تو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج واجب ہو جاتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، زندگی میں ایک بار، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، جو مسئلہ میں تمہیں نہیں بتاتا اس میں مجھے چھوڑ دو، یعنی چھوڑے رکھو جس میں نے تم کو چھوڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بات ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائی ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، جو مسائل حدیث میں نہیں وہ دین نہیں ہے۔ لوگ اگر دین کے نام سے وہ مسائل کر رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، مثال کے طور پہ کتنی مشہور بات ہے، بچپن سے آپ نے بھی سنی ہوگی، ہم بھی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ وضو کرتے ہوئے رخ قبلہ ہونا چاہیے، چہرہ کس طرف ہونا چاہیے؟ قبلہ رخ ہونا چاہیے، قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کرنا چاہیے۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے نہ سنا ہو، ہم چونکہ اس طرف سے آئیں تو بچپن سے یہ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اب احادیث کا ایک ذخیرہ ہے، ہم تو ادنا سے طالب علم ہیں، چند ایک احادیث پڑھی ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اور جو لوگ یہ تعلیم دیتے ہیں، اصول تو یہ ہے نا کہ البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ کرتا ہے اس سے دلیل مانگا جائے۔ بھئی کہاں ہے یہ؟ کس نے سکھایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ دور نبوت میں امت کے درمیان موجود رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو بھی فرماتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے تو کہا، حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، 16-17 مہینے بعد وحی کا نزول ہوا، دوسرے پارے کے شروع میں سورۃ البقرہ کے اندر یہ آیات موجود ہیں، قبلہ رخ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن وضو کے لیے تو نہیں ہے، جب وضو کے لیے نہیں ہے تو یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اگر قبلے کی طرف آپ کو آسانی ہو، آپ کا وضو خانہ بنا ہوا ہو، آپ کر لیجئے، قبلہ رخ نہ ہو تب بھی وضو کر لیجئے، یہ دین نے پابندی نہیں رکھی، اس کو دین بنانا یہ غلط ہے۔ بہت سے لوگوں نے مسئلہ بنا رکھا ہے، مثال کے طور پر کہ جی عورتیں جب نماز پڑھیں گی نا تو نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے ہوئے سینے تک ہاتھ لائیں گی، بس کہاں تک؟ سینے تک، اور مرد نماز پڑھیں گے تو اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے۔ مرد کہاں تک اٹھائیں گے؟ کانوں تک۔ یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے جب دین کے نام پر آپ کوئی عمل کرو گے تو پوچھا جائے گا
کہ کہاں سے لائے یہ بات آپ؟ کس نے تعلیم دی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین نہیں تھیں؟ تھی نا۔ کیا بعض احکام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو الگ اور مردوں کو الگ حکم نہیں دیا؟ نہیں سمجھ میں آ رہا تو آسانی سے سمجھ لیں، اللہ نے پردے کا حکم عورتوں کو دیا کہ عورتیں گھروں کے اندر بھی اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر اور اپنے سروں پر رکھیں، گھر کے اندر بھی، اور جب گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے چادروں کے پلو لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے گھونگھٹ لٹکا لیا کریں، نہیں اپنا چہرہ ڈھانپ کر گھروں سے باہر نکلیں۔ پردے کا حکم دیا؟ مردوں کو دیا؟ نہیں۔ تو اگر عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول بتا دیتے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں ہوتا یا حدیث میں ہوتا، تو نہیں ہے۔ اب اگر حدیث دیکھتے ہیں ہم تو صحیح بخاری شریف کی حدیث، صحیح مسلم شریف میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں داخل ہوتے رفع یدی حذو منکبیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے اپنے کندھوں تک۔ کہاں تک؟ کندھوں تک۔ یہ عبداللہ بن عمر بیان کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے، نماز کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں تک رفع الیدین کرتے تھے، کندھوں تک، ٹھیک ہے۔ اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے۔ تو دونوں طریقے اللہ کے رسول سے ثابت ہیں، ثابت ہے نا۔ اب ان لوگوں نے جو مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ جی عورتیں کندھے تک اٹھائیں گی اور مرد کہاں تک اٹھائیں گے؟ عورتیں کندھوں تک، مرد کانوں تک۔ ان لوگوں نے جو یہ مسئلہ بنا رکھا ہے، اگر یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہوتا، مقرر کیا ہوتا، بتایا ہوتا، اس کی تعلیم دی ہوتی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول عورتوں کو کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کی نماز ہے، یہ مردوں کی نماز ہے، پھر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خود عورتوں والی نماز پڑھتے؟ سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے لعن اللہ المشبہین بالنساء، اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ یعنی عورتوں کے طور طریقے مردوں نے نہیں اپنانے، مردوں کے طریقے عورتوں نے نہیں اپنانے، یہ طریقے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فطری ہیں۔ جو مثلا آپ دیکھ لیں فطری طور پر بھی اللہ عورتوں کے چہرے پر داڑھی نہیں اگاتا، مردوں کے چہرے پر داڑھی اگتی ہے، تو ہم نے عورتوں کے طور طریقے نہیں اپنانے تمام معاملات کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جس چیز پر لعنت فرماتے ہیں، اگر اللہ کے رسول نے یہ طریقہ مقرر کیا ہوتا کہ عورتیں جناب کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی، مرد کانوں تک اٹھائیں گے، تو میرے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کندھوں تک ہاتھ نہ اٹھاتے۔ پھر ابن عمر بھی کرتے تھے، کندھوں تک اٹھاتے تھے اور کہتے تھے ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے میں نے اللہ کے رسول کو کرتے ہوئے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں طریقے صحیح ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی دونوں طریقے صحیح ہیں۔ جو یہاں تک ہاتھ اٹھائے گی اس میں کوئی بے پردگی نہیں ہے، جب یہاں تک اٹھائے گی تو کون سا پردہ اٹھ جائے گا اس سے؟ کون سا پردہ؟ اپنی عقل سے یہ مسئلہ بنایا ہے، یہ دین نہیں ہے۔ تو وہ مسائل جو قرآن و حدیث میں نہیں ہیں وہ دین میں نہیں ہیں۔ پھر جو تواتر سے چلے آ رہے ہیں، تواتر کیا ہے؟ مطلب مسلسل چلے آ رہے ہیں، اس تواتر کی کیا حیثیت ہے؟ آپ قرآن سے بھی دیکھیں، حدیث سے بھی دیکھیں، اس تواتر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد ایسے لوگ آتے تھے جو نبی علیہ السلام کی تعلیم پر قائم نہیں رہتے تھے۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 58 اور 59 میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم۔ اللہ نے اس سے پہلے انبیاء کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ یہ نبی تھے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام فرمایا، نعمت فرمائی، اور فرمایا یہ وہ بھی جو نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ابراہیم و اسرائیل کی اولاد میں سے تھے، وہ ممن ہدینا وجتبینا، جنہیں ہم نے ہدایت بھی دی اور منتخب بھی کیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان کے سامنے رحمان کی آیات، اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں
روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے. اور فرمایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کے بعد فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. فرمایا پھر ان کے بعد ایسے ناہنجار، ایسے ناخلف، ایسے بدبخت لوگ پیدا ہوئے بعد میں آنے والے، پیچھے آنے والے، جنہوں نے کیا کیا؟ نمازیں ضائع کر دی. اضاعوا الصلوات، انہوں نے نمازیں ضائع کر دی اور شہوات کی پیروی کرنے لگے، اور ان قریب وہ جو ہے گمراہی کے ساتھ مل جائیں گے، گمراہی میں پڑ جائیں گے، وہ گمراہ ہو جائیں گے، غی کا شکار ہوں گے. غی گمراہی کو کہتے ہیں، وہ گمراہی کا شکار ہو جائیں گے. تو یہ جو بات اللہ نے بیان فرمائی کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد والے جو ہیں وہ ان کے رستے پر قائم نہیں رہے، انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. تو آپ کہتے ہیں کہ جی جو 1000 سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے آپ اسی پر عمل کریں نا. 1000 سال کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ قرآن بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے. صحیح بخاری کتاب الایمان میں حدیث سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی بیان فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من نبی بعثه اللہ فی امت قبلی الا کان له من امته حواریون واصحاب یاخذون بسنته ویقتدون بامرہ. فرمایا تمام انبیاء جتنے بھی ہر نبی آئے ان کے امتی ہوتے تھے، جو ان کے اصحاب، امتیوں میں جو ان کے اصحاب ساتھی، جو ان کے صحابہ ہوتے، جو ان کے حواری ہوتے، وہ کیا کرتے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر قائم رہتے، ان کی سنتوں کو اپناتے اور ان کے حکموں کو مانتے چلے جاتے. صحابہ تک تو یہ معاملہ ہے. بعد میں کیا ہوتا؟ ثم انها تخلف من بعدهم. صحابہ کے بعد میں جو لوگ آتے وہ کیا کرتے؟ یقولون ما لا یفعلون. ایسے ایسے کام کرتے جس پر، ایسی باتیں کرتے جس پر وہ عمل نہیں کیا کرتے تھے. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ. اور ایسے ایسے کام کرتے جن کا ان کو حکم نہیں تھا، جن کا ان کو حکم نہیں تھا. اب اگر ہم اس امت کو دیکھ لیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کے بھی آداب سکھائیں کہ نہیں؟ واش روم میں کیسے جانا ہے، کس ہاتھ سے استنجا کرنا ہے، کتنے مقدار میں ڈھیلے استعمال کرنے ہیں، اگر ڈھیلوں کی ضرورت پڑ جائے پانی نہ ہو، یہ سارے آداب سکھائیں کہ نہیں؟ تو اگر اس امت کی ہدایت 4 اماموں میں ہوتی اور اس امت کی گمراہی سے بچنے کے لیے 4 اماموں میں سے کسی ایک کو پکڑنا ضروری ہوتا، ہمارے نبی ہمیں نہ بتاتے؟ آپ سوچئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی اہم اور ضروری بات اللہ کے رسول نہ بتاتے کہ میرے بعد اتنے سال تک تو میری تعلیمات یعنی قرآن اور حدیث تمہارے لیے کافی رہیں گی، پھر اس کے بعد تم جو ہے نا 4 امام اپنے لیے بنا لینا اور ہر ایک امام کو اس کے مخصوص لوگ پکڑنے والے ہو جائیں، وہ اس کی پیروی. اللہ کے رسول نے بتایا نہیں. یہ کیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد والے ایسے آئیں گے جو ایسی باتیں کریں گے کہ جن پر وہ عمل نہیں کریں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ. اور وہ ایسے ایسے کام کریں گے جن کا ان کو حکم نہیں دیا گیا. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ. ایسے ایسے کام کریں گے جن کا ان کو حکم نہیں دیا گیا. تو پھر میرے نبی نے کیا فرمایا؟ جب وہ ایسے کام کریں گے تم ان کے پیچھے چلنا نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. جو ان کے ساتھ اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے. ہاتھ سے جہاد حکمران کر سکتے، جن کے پاس حکومت ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، فوج ہے، آرمی ہے، جن کے پاس پولیس ہے، وہ کسی بھی برائی کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے اس کو روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں. اور بہت سے ملکوں میں ہوتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملکوں میں بھی وہ ماحول پیدا فرما دے. اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کے ساتھ جہاد کرے ہاتھ کے ساتھ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. اور جو اپنی زبان سے ان کے ساتھ جہاد کرے. زبان سے جہاد کیا ہے؟ جو لوگوں نے اپنی طرف سے اعمال گھڑے ہوئے ہیں ان کو بولیں یہ دین نہیں ہے بھائی، یہ دین نہیں ہے. 1000 سال کی ڈول مت مارو، 1000 سال کا روب مت چھاڑو، 1000 سال کا شو مت مارو کہ 1000 سال سے چلے آ رہے ہیں، 1000 سال سے چلے آ رہے ہیں. تمہارے 1000 بھاڑ میں گئے. ہمارے نبی نے پہلے ہی اپنی زندگی میں بتا دیا تھا ایسے لوگ آئیں گے جو ایسے ایسے کام کریں گے ان کو حکم نہیں دیا گیا ہوگا. 1200 سال سے بھی دکھا دو، 1300 سال سے بھی دکھا دو، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. محمد کی ایک حدیث دکھا دو صلی اللہ علیہ وسلم، بات ختم.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دکھا دو، 1400 سال تمہارے کسی کام کے نہیں آئیں گے، 1000 سال 1200 سال اس کی شومت مارا کرو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے نبی پہلے بتا کر گئے کہ لوگ ایسے ہوں گے جو ایسے کام کریں گے جن کا ان کو حکم نہیں دیا گیا ہوگا۔ تم نے ایسے بہت سے کام نکال لیے ہیں جو دین میں نہیں ہیں، قرآن میں نہیں ہیں، حدیث میں نہیں ہیں، صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے ایک خلیفہ، ایک حکمران تو مقرر کیا، لیکن ایک امام مقرر نہیں کیا کہ اس کی تقلید کریں گے۔ تم نے بعد میں یہ کیا جس کی ضرورت صحابہ کو محسوس نہیں ہوئی۔ جب صحابہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کافی تھا، تابعین کے لیے کافی تھا، تو قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ اگر کافی نہ ہوتا تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو، نبوت کو ختم نہ کرتا، نبوت کا سلسلہ جاری رہتا۔ نبوت کا سلسلہ ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے کافی ہیں۔ اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن جاہدہم بقلبہ، جو اپنے دل میں بھی ان کے ساتھ جہاد کرے۔ دل کا جہاد کیا ہے کہ وہ دل میں اپنے برا جانے اس عمل کو، زبان سے کہنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں حق بات سن کے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، مارنا شروع ہو جاتے ہیں، لڑائی پر اتر آتے ہیں۔ ایسے بدبخت لوگ ہو تو بس دل میں اس عمل کو، یا بعض لوگ کمزور ہوتے ہیں، ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی کہ وہ حق بیان کر سکے، انہیں ڈر ہوتا ہے کہ لوگ ماریں گے، مقابلہ نہیں کر سکوں گا، تو وہ اپنے دل میں اس عمل کو برا جانے، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ مِنْ خَرْدَلٍ، فرمایا اس کے بعد تو سرسوں کی بیج کا دانہ، سرسوں کا دانہ، رائی کا دانہ، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں بچتا۔ جس نے رائی کا دانہ دیکھا ہے تو اچھی بات، جس نے نہیں دیکھا وہ جا کر کے دیکھ لے کہ رائی کا دانہ باجرے کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ کالے کالے دانے ہوتے ہیں نا رائی کے، عموماً دال میں تڑکا دیتے ہوئے ڈالتے ہیں، بھوک بھی لگی ہوگی آپ کو، تو وہ جو کالے کالے دانے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں رائی کا دانہ۔ اتنا سا بھی ایمان باقی نہیں بچتا اس کے پیچھے۔ تو میرے بھائیوں، ایمان کا ادنا ترین درجہ یہ کہ جو لوگوں نے بعد میں برائیاں ایجاد کی ہیں ان پر عمل نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے مسند احمد میں، صحیح مسلم میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ ان قریب ایسا ہوگا، ضرور بضرور ایسا ہوگا کہ اسلام کے احکام، اسلام کی کڑیاں جو ہیں مختلف، وہ ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی، ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَأَوَّلُهُنَّ نَقْصًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ، سب سے پہلے جو چیز اسلام کی کڑی ٹوٹے گی، سب سے پہلی کڑی وہ کیا ہے کہ حکم، فیصلے جو ہیں وہ اللہ کے فرمان کے مطابق نہیں ہوگا، قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوگا۔ آخری سلسلہ جو اسلام کا ٹوٹے گا، آخری کڑی جو اسلام کی ٹوٹے گی وہ کیا ہے کہ سب کے سب لوگ نماز چھوڑ دیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فرمان سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب الایمان میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا سیعود کما بدأ غریبا فطوبى للغرباء، اسلام اجنبی شروع ہوا تھا۔ جب اسلام کی دعوت دی عرب میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے فرد تھے جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے تھے، آخرت کو بیان کرتے تھے، کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ پھر مردوں میں ابو بکر، بچوں میں علی، اور خواتین میں سیدہ خدیجہ ایمان لائیں، اور غلاموں میں پھر اس طرح ایمان لوگ لاتے رہے آہستہ آہستہ، لیکن زیادہ لوگ نہیں۔ پھر مدینے میں اللہ نے ہجرت کروائی، پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمایا، دین اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ تو اسلام اجنبی تھا، اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے اکیلے تھے نا، پوری قوم میں کوئی بھی اللہ کی توحید بیان کرنے والا نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ اسلام کیا ہو جائے گا؟ اجنبی ہو جائے گا۔ جو کوئی اسلام کی بات، لوگ کہیں گے ارے یہ نئی بات کر رہا، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ آپ قرآن کی آیت سنائیں کہ جیسے لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگ، ہم جب قبرستان جاتے ہیں نا تو یہ مردے جو ہیں قبر کے، یہ سارے ان کو پتہ ہوتا ہے کون ملنے آیا ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں کون ملنے آیا ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يَبْعَثُونَ، انہیں شعور ہی نہیں ہے
کب اٹھائے جائیں گے؟ اللہ مثال دیتا ہے، دھوپ چھاؤں برابر نہیں، اندھیرا روشنی برابر نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثال دیتا ہے، دھوپ چھاؤں برابر نہیں، اندھیرے روشنی برابر نہیں، اور ایسی مثالیں دینے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، مردہ اور زندہ برابر نہیں۔ تمہارے مردے بھی دیکھ رہے ہیں، زندہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور جب زندہ تھا تو اب آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس دیوار کے پیچھے کوئی آئے جائے آپ کو نظر آئے گا؟ نہیں، چھوٹی دیوار ہے۔ اب جب بندہ قبر میں ہوگا تو اس کے قبر کے اور اس کے اوپر کتنی مٹی ہوگی؟ اس دیوار جیسی 10 دیواریں، اس پیلر جیسے 4 پیلر، اتنا فاصلہ تو ہوتا ہے نا۔ قبر تو دیکھی ہے نا۔ ارے زندگی میں اس دیوار کے پیچھے کا نظر نہیں آ رہا، مرنے کے بعد اتنی بڑی دیوار، موٹی چوڑی لمبی، سب کچھ دکھ رہا ہے۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے، کامن سینس استعمال کرو زندگی میں۔ اور اللہ تو کہہ رہا ہے مردہ زندہ برابر نہیں ہے، ان کا زندہ تو مردوں سے بھی آگے نکل چکا ہے۔ یہ سب اب یہ باتیں آپ سمجھائیں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، اللہ جیسے چاہے سنا دے۔ تو یہ کیا کہیں گے؟ ارے مردے تو سنتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اسلام اجنبی ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہ باتیں قرآن میں لکھی ہیں، قرآن میں لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں، قرآن مجید کے اندر، لیکن اسلام اجنبی ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، بخاری کی حدیث ہے یا مسلم کی یا کسی اور کتاب کی، لوگوں کو نہیں پتا، لوگوں کے لیے اسلام اجنبی ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جب اجنبی ہوگا تو تم بھی اسلام کو چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے چلنا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطوبیٰ للغرباء، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ طوبیٰ خوشخبری کو بھی کہا جاتا ہے، طوبیٰ جنت کے ایک درخت کا نام بھی ہے، یعنی اس کے لیے جنت کا درخت طوبیٰ ہے کہ جو اجنبی ہو کر رہ جائے، لوگ اس پہ انگلیاں اشارہ کریں کہ یہ فلاں فرد جو ہے وہ ایسا ایسا کہتا ہے۔ آج ایسے نہیں یار، یہ جو جا رہا ہے نا یہ کہتا مردے نہیں دیکھتے، یہ جو جا رہا ہے نا یہ کہتا قبر والے نہیں سنتے، ایسے اجنبی ہو چکا ہے۔ تو ایسے اجنبی بن جانے والے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، پریشان نہ ہو۔ یہ 1000 سال کی ٹور مارنے والے، 1000 سال کی شو مارنے والے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو خوشخبری نہیں دی کہ جہاں اکثریت جائے تم چلے جانا، اکثریت کی رو میں بہ جانا، بہتے دریا میں بہ جانا، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و سنت پر قائم رہنے کی دعوت دی۔ اللہ کے رسول قرآن و سنت پر قائم رہنے کی تبلیغ فرمائی، قرآن و سنت پر قائم رہنے کا حکم دیا، تاکید فرمائی، نصیحت فرمائی۔ تو ہمیں قرآن و حدیث پر مرتے دم تک قائم رہنا ہے۔ اجنبی ہے تو اجنبی صحیح، اجنبیوں کے لیے اللہ کے رسول کی طرف سے خوشخبری ہے۔ تو کہاں گیا تمہارا تواتر کہ لوگوں کا عمل چلتا چلا آ رہا ہے، آج تم لوگ انکار کر رہے ہو؟ بھائی جو عمل قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، ہم اسے نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ سارے انسان مل کر بھی ایک حدیث کے خلاف ہو جائے تو آپ سارے انسانوں کی بات مانیں گے یا حدیث کی؟ حدیث، کیونکہ ہم سارے انسانوں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے ہیں۔ تو سارے انسانوں سے اوپر کس کی بات ہوگی؟ نبی کی، اللہ اور اس کے رسول کی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2 اعلانات